ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین کو، شب جمعہ ہے، میرے تمام مرحومین کو استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک کی پہلی شب جمعہ شب دعا بھی ہے، شب عبادت بھی ہے۔ ویسے بھی ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ دعا کی راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کی رات جو ہے وہ بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار قرآن میں مختلف آیات ہیں ماہ رمضان کے لیے، کہ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن خود جو ہے وہ فرقان ہے۔ روزہ انسان کو جہاں بہت ساری فضیلتیں ماہ رمضان کی ہیں، وہاں روزے کی فضیلت کہ روزہ انسان کو، رمضان انسان کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تھوڑا سا عام زندگی سے تھوڑا زیادہ وقت نکالتا ہے آدمی، اور تلاوت قرآن اور تلاوت دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا اور کروں گا اپنے لیے، آپ سب یقیناً اس پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، کیونکہ یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ،
رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں، جس کے دن سب افضل ہیں، یعنی بہترین ہیں، بیسٹ ہیں، یعنی اس کا ہر وقت، یعنی جو شخص سو رہا ہے گویا اس کی سانسیں بھی تسبیح کر رہی ہیں، یہ کہیں اور موقع نہیں ہے۔ یعنی یہ اب آپ بولے ہم سوتے ہی رہیں سارا دن، یہ بھی عبادت ہے، خوب جتنا سو سکتا ہے آدمی اتنا تو سونا چاہیے، لیکن درس میں کوشش کریں سب جاگتے رہا کریں یہ نہ بولے درس میں بھی سو رہے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا، چلے اچھا ہے ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن ملے گا ثواب انشاءاللہ آپ کو۔ سانسیں بھی تسبیح ہیں اس مہینے کی، روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہے وہ پروردگار کو پسند ہے، لیکن بہرحال انسان صفائی ستھرائی کا اپنے خیال رکھے ساری چیزوں کر کے۔ کیوں اتنی فضیلتیں؟ تاکہ ہمیں خدا اہمیت بتانا چاہ رہا ہے اس مہینے کی کہ یہ اہمیت ہے، یعنی اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باقی دنوں کے اندر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کوشش کریں دنیاوی ایکٹیویٹیز اس مہینے میں تھوڑی کم کر دیں، تھوڑی سی کوشش کریں۔ لیٹ سپوز آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تھوڑا سا دعا کی طرف، تھوڑا سا، اگر دعا پڑھنا مشکل ہے، وہ ہو سکتا ہے عربی اتنی اچھی نہ ہو، پڑھ نہیں سکتا، آپ کے پاس ساری دعائیں اب ٹرانسلیشن کے اندر ہیں، یعنی فرینچ ٹرانسلیشن کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں، آپ دعا کو پلے کر دیں کسی بھی یوٹیوب پہ، کسی کے اوپر بھی، اور ٹرانسلیشن آ رہی ہے، یا آپ کے پاس کتاب ہے وہاں دعا عربی میں پلے ہوتی رہے، آپ اس کی ٹرانسلیشن کھول لیں، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ گھنٹہ نہیں پڑھیں، آدھا گھنٹہ نہیں پڑھیں، 10-15 منٹ پڑھیں، بس کنسنٹریشن کے ساتھ۔ کم از کم اگر آپ نے کچھ صفحے بھی پڑھ لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا سے ہم نے مانگنا کیا ہے۔ اللہم انی اسألک ببہائک، یعنی جو دعائے سحر ہے وہ چھوٹی سی ہے، لیکن وہ کتنی بہترین دعا ہے کہ اس میں انسان خدا سے سوال کر رہا ہے کہ تیری اس عظمت کا، تیری اس رحمت کا، تیری اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، مگر کیا مانگتا ہے یہ نہیں کہہ رہا۔ عجیب دعا ہے، یعنی اس کی عظمتیں، خدا تیری یہ عظمت ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا کو مخاطب کرنے کا، کہ مثلا آپ کبھی میرے پاس آئیں، السلام علیکم مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بولوں گا جی فرمائیے، کہنے نہیں مولانا صاحب میں سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا، میں تو ایسی سلام کرنے آیا تھا۔ میں کہوں گا کتنی اچھی بات ہے بھائی، سوال کے علاوہ بھی انسان مولانا سے بات کر لیتا ہے۔ استاد پناہیان ہمارے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو سگنل پہ گاڑی رکی، تو میں نے دیکھا ایک پھول فلاور بیچنے والا لڑکا، وہ اس نے مجھے اشارہ کیا شیشے کو گاڑی کے، تو میں نے کہا نہیں چاہیے، تو اس نے کہا نہیں 1 منٹ شیشہ نیچے کریں، مرر، تو میں نے نیچے کیا، تو کہتے میں آپ کو یہ بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا تھا۔ کہہ رہے اتنی دیر میں کہ میں اسے کچھ دیتا، سگنل گرین ہو گیا اور گاڑی نکل گئی۔ کہہ رہا میں سارے راستے سر جھکا کے آیا کہ خدا ہماری زندگی میں نوک کرتا ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اصل ہم اپنی زندگی میں کہیں اور مصروف ہیں۔ یہ مہینہ نوک ہے، بیسیکلی وہ بار بار نوک کر رہا ہے۔ دن کی دعا 3 لائنوں کی دعا ہے، مانگیں۔ سحری کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، رات کی دعا، کتنی تھوڑا تھوڑا نوک ہے، شاید کسی نوک پر میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، شاید کسی ایک لائن پہ۔ کتنے بڑے بڑے علماء ایک ایک لائن پر کئی گھنٹے بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے کہ کیا طریقہ ہے کہ پروردگار میں اگر تو نے مجھے عزت نہ دی تو مجھے تو کوئی اور عزت دے ہی نہیں سکتا،
اور تیرا کتنا شکر کروں کہ تو نے مجھے پروردگار غیر کی ڈپینڈنسی سے ہٹا کر اپنا محتاج بنایا ہوا ہے، ورنہ لوگ تو مجھے رسوا کر دیتے۔ لوگ تو یہی ہے نا، لوگ خدا، یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم جب خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، تو ہم کیوں نہیں خدا کے مہینے میں خدا کے اندر داخل ہوتا ہے؟ میں آپ کا میزبان ہوں، آپ کی پوری کوشش ہے کہ آپ میرا خیال رکھیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں مجھے اچھا رہنے کو ملے، اچھا کھانے کو ملے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم میزبان ہیں، ہم مہمان کا خیال رکھیں۔ میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جب میزبان خدا ہو تو وہ اپنے مہمان کا کتنا خیال رکھے گا؟ خالق ہے، کائنات اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، حتیٰ ہم بھی اسی کے ہیں۔ تو ہم اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے کہ خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے، خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ شخص آیا رسول خدا کے پاس کہ یا رسول اللہ 30 روزے کیوں ہیں؟ 30 روزے کیوں ہیں؟ مطلب کم ہو جاتے، 10 سے 15 ہو جاتے، 30۔ تو رسول خدا نے بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے وہ جو گندم کھائی تھی، اس گندم کے اثر کو ختم ہونے میں 30 دن لگے، تو وہ حضرت آدم نے کیا تھا تو ہمیں بھی روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ظاہر ہے حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشریت ہیں، یعنی سب کے والد ہیں، سب بشریت کے باپ ہیں، تو اسی لیے ہم کو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ 30 روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ کو بہت اعتراض ہو تو پھر آپ بولیں حضرت آدم گندم نہیں کھائی ہوتی تو ہم نے بھی نہیں رکھتے روزے شاید، تو اس سے ساری امتوں نے باقی بھی روزے رکھے۔ ماہ رمضان کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی الہی کتابیں ہیں، بکس، تورات، انجیل، زبور، یہ سب ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، سب۔ کوئی 6 رمضان کو ہے، کوئی 8 رمضان کو ہے، کوئی 18 رمضان کو ہے، اور قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ تو اس مہینے کی اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ ایک حدیث اور متبرکاً میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول خدا کی۔ ایک یہودی شخص آیا رسول خدا کے پاس اور اس نے روزے کی جزا، یعنی روزہ رکھنے سے جو آپ کو فائدہ ملے گا، کیا فائدہ ہے، اس نے پوچھا کہ بینیفٹس کیا ہیں روزے کے۔ تو رسول خدا نے کچھ بینیفٹس گنوائے، مختلف حدیثیں، ایک حدیث میں پہلا چیز، جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدن میں اگر خدا نخواستہ کوئی حرام ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ میں نے کوئی کبھی حرام کھا لیا، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان جو ہے وہ کہاں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو شک، آپ کو کنفرم نہ ہو ریسٹورنٹ میں کھانا حلال ہے یا مثلا نجس ہے یا پاک ہے۔ خوب یہ احتیاط بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ ہمارے برادران اہل سنت تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، کہیں پہ بھی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ کھانا بنانے والا کون ہے، اول کھانا ہے کیسا، تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ ہاں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریسرچ پوری ہو گئی ہے، اب پیچھے کیا ہے، یہاں پر آپ مجتہدین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف پھر نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر شک ہو، جیسے میں دبئی میں گیا ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی مسلمان ہے اندر؟ کہہ رہے ہیں ہاں صاحب اندر دیکھیں بسم اللہ کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، آیت الکرسی لگی ہوئی ہے، تو مسلمان ہی ہوگا۔ جیسے ہی گئے تو اس سے پوچھا بھائی کھانے میں کیا ہے ایسی، تو اس نے آواز دیا شنکر کھانے میں کیا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا بھائی یہ کھانا آپ ہی کھائیں پھر، کیوں باہر تو بسم اللہ کی تختیاں، اندر جو ہے وہ بنانے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ اثر کرتا ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے بہت سی جگہوں پہ گلوز پہنے جاتے ہیں، ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں عزیزان محترم خیال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لقمہ انسان کو بہت دور پھینک سکتا ہے۔
ایک عارف کا واقعہ، عالم دین تھے نجف کے اندر، ایک طالب علم بیان کرتا ہے، آیت اللہ بہجت نے بھی اس کو کتاب میں واقعے کو نقل کیا ہے کہ طالب علم نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا، کھانے میں گوشت چاول رکھا، جب وہ استاد آئے انہوں نے گوشت کی طرف دیکھا ہی نہیں، چاول کھایا اور چلے گئے۔ اب یہ پریشان کہ میں نے تو اتنا اہتمام کیا، تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا کوئی نجس چیز تو نہیں گئی اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ وہ پھر قصاب بیوچر کے بعد جو گوشت کاٹتا تھا، جس سے گوشت لے کر آئے، اس سے پوچھا کہ گوشت صحیح تھا، حلال تھا؟ کہا میں پیسے نہیں لوں گا، مجھے سچ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ وہ جانور جو تھا وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ تھا، وہ یعنی مردہ ہو رہا تھا، تو ہم نے اس کو، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنا بس مجھے یہ پوچھنا تھا۔ اپنے استاد کے پاس گئے، کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت حلال نہیں تھا؟ کہا کہ جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو مجھے وہ گوشت نہیں نظر آ رہا تھا، مجھے وہ نجاست نظر آ رہی تھی۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ آنکھیں کل پاک ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں، آپ یقیناً پاک ہیں، یعنی ہمیں تو نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، میں تو اس لیے۔ اب وہ جو ایک چیز انسان کے اندر جب جاتی ہے، ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھتے ہیں یا مثلا قرآن پڑھنے کی طرف دل نہیں چاہتا، قرآن کی دل نہیں چاہتا، یعنی اگر سٹوری پڑھا لیں، ناول پڑھا لیں، بڑی دیر تک پڑھتے رہیں گے، فلم دکھا لیں 3 گھنٹے تک ہم یوں دیکھتے رہیں گے، ہلیں گے بھی نہیں۔ لیکن بعض اوقات کوئی ایسا کام ہو، ہم تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک عجیب سا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اندر سے پاک نہیں ہوں۔ یعنی پاک سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میں خراب نہ، یعنی میں اتنی اپنی صفائی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن مطہر ہے، پاک ہے، قرآن طاہر ہے۔ قرآن جہاں اندر جائے گا اندر صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کا بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، کربلائی کاظم کا، جو بہت مشہور ہے۔ جو آپ قم المقدسہ میں جائیں، جو قم شہر ہے، وہاں پر بی بی کے حرم کے سامنے قبرستان ہے، قم نو۔ اگر آپ وہاں جائیں تو اس قبرستان جائیے گا، اس قبرستان میں ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا ہوا ہے کربلائی کاظم کا۔ کربلائی کاظم کون تھا؟ ایک کسان تھا، لیکن کیا کرتا تھا؟ جہاں بھی کام کرتا تھا کہتا تھا کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں آپ کے یہاں کام نہیں کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، ہم لوگوں کے یہاں تو پیسوں پہ نہیں جا رہے، کھیتی باڑی کریں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ وہ جب اپنی گندم نکالتا تھا تو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، پھر آتا تھا۔ ایک دن وہ ایک امام زادے جو امام کی اولادوں میں سے ہیں وہاں بیٹھا سو گیا، تو اس نے دیکھا کہ خواب میں کہ کوئی 2 شخص آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو۔ تو اس نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا سینہ لاؤ، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا اب پڑھو۔ تو اس نے دیکھا کہ قرآن حفظ ہو گیا پورا، اور قرآن پڑھنا شروع کر۔ جب یہ اٹھا تو دیکھا ایسے قرآن حفظ ہے۔ اب جب یہ وہاں جو مولانا تھے گاؤں میں، وہاں گیا، ان کو سنایا، اس کو جانتے تھے، اس کو کچھ نہیں آتا، لیکن اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ وہ اس کو لے کر آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے، جو اس زمانے میں بہت بڑے مجتہد تھے۔ وہاں گئے، انہوں نے سنا، دیکھا اس کو قرآن، پھر انہوں نے اس کو کتاب دی، ایک عربک میں کتاب کہ جس میں عربک لکھی ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے۔ اس میں کہا اچھا اس میں سے پڑھ کے دکھاؤ۔ اس میں سے جو صرف قرآن کی آیت تھی یہ وہ پڑھتا تھا۔ تو اس نے بولا تمہیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ باقی کہتا ہے جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور کی طرح روشنی نظر آتی ہے۔ ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا، کھانے پہ گئے، کھانے سے واپس آئے،
تو دیکھا حفظ جو قرآن یاد تھا میموری میں وہ بھول رہے ہیں۔ جو شخص کھانے پہ لے کے گیا اس سے پوچھا یہ جس کے یہاں کھانے پہ لے کے گئے تھے یہ شخص کے پیسوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ تو کہا ہاں وہ خمس نہیں دیتا۔ تو انہوں نے وامٹ کیا سارا کھانا۔ عزیزان محترم، خمس اگر آپ انشاءاللہ کے سب دیتے ہیں، خمس نہ دینا یعنی اپنے مال میں آگ رکھنا ہے۔ اور اسٹریسفل نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں اتنا ڈرا دیتے ہیں کیسے دیں گے نا، خوب 10 یورو بھی بچتے ہیں سال میں تو 2 یورو خمس، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے جتنا بھی دیں۔ مال پاک ہونا چاہیے۔ جب میں ان چیزوں کا خیال رکھوں گا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں لذت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ تو پہلا فائدہ روزہ کیا کرتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اندر گناہ ہے تو یہ دھل جائے گا بدن سے۔ دوسرا، روزے دار کو خدا کی جو ہے وہ رحمت کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ رحمت کیا ہے، خود اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے الگ سے مجھے، کہ انشاءاللہ پھر وقت ملے گا۔ یعنی خدا رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم روزہ رکھنے سے خدا کی اس رحمانیت کے قریب ہو جاتے ہیں، خدا کی برکتیں رحمتیں ہم نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز، گناہ کی وجہ سے ظاہر ہے جو حضرت آدم کی وجہ سے ہم پر مشکل آئی تھی تو ایک تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، جو آخری وقت ہوتا ہے جب باڈی سے روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت روزے دار کو آسانی ہوگی۔ اب یہ کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اور اگر اسے وہ بولنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ لاک۔ وہ چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو جو قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو بتائے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن نہیں بول سکتا۔ سخت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے بدن سے، عزیزان محترم، ماہ رجب کے آخری روزے 3 رکھنا روایات ہے کہ جو رکھتا ہے اس کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اسے جام کوثر عطا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکلنا بالکل جو سخت ہے، جو بہرحال روایات میں نے مطالعہ کیا ہے، سوئی عام سی ہوتی ہے، نوک کی تلوار کیسی ہوتی ہے، نوک کی جو تلوار کی جو ٹپس ہیں وہ اگر بدن میں ہزاروں کی تعداد میں لگائی جائیں اور روح یوں کھنچ رہی ہوتی ہے، واقعاً یہ آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑے ریلیکس ہیں۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور محرومین ظاہر ہے سب انتظار کرتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے نسل ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھے، کوئی نظر نیاز دے، کیونکہ ہم دیکھیں اگر آج ہم اپنے مردوں کو یاد نہیں کریں گے تو کل ہمیں بھی مردے یاد نہیں کریں گے۔ خوب قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، قبر کا معاملہ آسان نہیں۔ میں بہت زیادہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا کہ آپ کل کو بولے مولانا ڈرانے آ گئے ہم لوگ قبر کے لیے، لیکن قبر کا معاملہ ایک بہت واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، مجھے آج میں خود سن رہا تھا مجھے یاد آ گیا۔ 1940s کی بات ہے غالباً، اخبار میں واقعہ تھا کہ ایک بہت امیر شخص، بہت رچ، وہ دنیا سے اس نے اپنی وصیت لکھی تھی کہ میری ساری دولت اس کو ملے کہ جو شخص ایک رات میرے ساتھ قبر میں سوئے گا۔ اب پورے اس علاقے میں کوئی تیار ہی نہیں، قبر میں کون سوئے؟ یہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے بولا چلو کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے مل جائیں گے، سو گیا۔ دوسرے دن پورا گاؤں جمع ہوا کہ بھائی وہ اس کو قبر سے باہر نکالیں اور اس کو دولت ملے گی۔ جب اسے باہر نکالا گیا تھا وہ چیختا ہوا باہر نکلا، تو کہا تمہیں دولت؟ کہتا مجھے دولت نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس 8 آنے 1 سکہ، میں ساری رات اس کا جواب نہیں دے پایا، تو میں اس دولت کا جواب کیا دوں گا؟ عزیزان محترم، وہ
بہلول کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے بہلول سے جب خلیفہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم گرم، آخرت میں سوال جواب کیسے ہوں گے؟ اس نے بولا آگ لگاؤ، ایک توے پہ کھڑے ہو جاؤ. کہا جو کچھ ہے اپنا نام جو کچھ ہے اس کا نام دو، جتنی دیر کھڑے رہ سکو. اب جب بہلول گیا اس نے بولا میرا نام یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اتر گیا نیچے. اب بادشاہ بولے کھڑے ہو، اب بادشاہ کا تو نام ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے پاس ہے کیا کیا، تو پاؤں جل گئے. تو بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہوگا، ہر کے بامش بیشتر برفش بیشتر فارسی کی کہاوت ہے، جس کی جتنی بڑی چھت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ برف گرتی ہے چھت کے اوپر. خوب جتنا آپ سٹور کرتے رہیں گے اتنا زیادہ جواب دینا ہے آپ کو، جتنا کم ہوگا اتنا کم جواب دینا ہے. اور اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو نور علی نور ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہی مال آپ کو ڈبو دے گا. لیکن ہم اس دنیا کے مال کو جمع جو کرتے ہیں عزیزان محترم، یہی مال میں شاید استعمال بھی نہیں کروں گا، میری اولاد پتہ نہیں کیا کرے گی پیچھے. لیکن نا میں بھی کیا کرتا ہے، عام آدمی کیا کرتا ہے، عام آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں. اچھی بات ہے، کمائے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. خود ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات خود انجوائے بھی نہیں کرتا. اولاد بعد میں کیا کرتی ہے؟ اگر تو اچھی اولاد ہے تو باقی تو صالحات، اور اگر اولاد صحیح نہیں ہے تو اس کے بھی جواب مجھے ہی دینا پڑے گا. لیکن ہم پریشان کیوں ہیں؟ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، اولاد کے لیے کچھ تو چھوڑنا ہے. آپ کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا آپ کے پاس؟ اللہ نے آپ کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دے گا، مگر یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار تو، حضرت موسیٰ جب نکلے کہ نکل جاؤ، تو حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ میری پیچھے جو فیملی ہے اس کو کھانا پینا کیسے ملے گا. تو پروردگار نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو. پتھر پہ مارا تو پتھر جب ٹوٹا تو اندر ایک کیڑا گھوم رہا تھا. پروردگار نے کہا موسیٰ میں اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو تمہارے گھر بھی رزق دے سکتا ہوں. یہی یہ کنیکشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. خدا کو کیا چاہیے مجھ سے اور آپ سے؟ میں خدا کو دولت چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، ہم تو خود محتاج ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میرے بندے ہو جاؤ، بس میری بندگی کرو. اصل بندگی یہ مہینہ یہی تو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں جب 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 12 گھنٹے بندگی کر سکتا ہوں تو میں باقی ٹائم میں کیوں نہیں بندگی کر سکتا اللہ کی؟ خود وہ مشکل ٹاسک نہیں ہے عزیزان محترم. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی زندگیوں میں اپنے آپ سے غافل ہیں. اصل ہم اپنے آپ سے غافل ہیں، باقی چیزیں ہمیں ساری پتہ ہے. 5ویں چیز رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے دور ہو جائے گا. یعنی آج اگر ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو قیامت میں جو بھوک اور پیاس ہوگی، اور ہوگی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ جو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو آئمہ اگر ہمیں نہ بتاتے روایات کی روشنی میں کہ قیامت کے حال کیا ہیں، ہمیں کیا پتا ہوتا کیا ہے. وہاں پہ بھوک و پیاس سے امان میں رہیں گے، قیامت والے دن ہم سیف رہیں گے. اور خداوند متعال جو روزے دار ہے اس کو جہنم سے بیزار کر دے گا. یعنی جہنم کی آگ، آپ کو پتہ ہے نا، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، پھر جہنم کی آگ سے نجات. ایک کھجور سے افطار کسی کو کرا دینا جہنم کی آگ سے نجات ہے. ایک کھجور آپ کریں، ایک دوسرے کی افطاریاں کیا کریں. یا مثلا آپ یہاں مسجد میں کرتے ہیں سب افطاری، اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں، چاہے ایک کھجور لا کے دے دیں. کم از کم آپ کی ایک کھجور سے آپ کی تو جہنم بچ جائے گی. اب بولیں گے میں اتنا نہیں دے سکتا، آپ نہ دیں. کس نے کہا آپ ایک پانی کا گلاس دے دیں کسی کو. اپنی جہنم کی آگ کو میں نے خود بچانا ہے عزیزان محترم. میں دوسروں کو، ہم لوگ بھی نا مولانا تو دوسروں کو درد دیتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں عزیزان. میں بری کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں اپنے حساب سے بھی کچھ لوگوں کو افطار کراؤں.
کیوں؟ کیونکہ بہرحال جہنم کی آگ سے بچنا ہے. میں دنیا کی فائر بریگیڈ جمع ہو جائیں، جہنم کا ایک فٹ کے کارنر کی بھی آگ نہیں بجھا سکتے، مگر ایک کھجور ماہ رمضان میں جہنم کی آتش سے بچا سکتی ہے. خب یہ اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک، آسان ہے، مگر ہم اس نیت سے اس پہ متوجہ ہوں. چھٹی اور ساتویں اور آخری چیز کہ پروردگار جو ہے وہ بہشت میں جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ رکھے گا، جو روزے رکھتے ہیں، جنت میں ان کو بہترین اور پاکیزہ چیزیں عطا ہوں گی. تو دیکھیں ایک روزے کا کتنا فائدہ ہے، ایک روزہ ہے اور فائدے کتنے ہیں اس کے. اب ہمیں خود کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کوئی خواہ کے ایسے نہیں کہ بھوکے پیاسے رہ رہے. اس کے ریوارڈز ہمارے پاس بہت سارے ہیں. جزانے محترم شب جمعہ ہے اور شب مغفرت بھی ہے. مفاتیح الجناح میں شب جمعہ کے اعمال اچھے خاصے ہیں، یعنی دعائیں ہیں. اور مفاتیح میں بیان ہوتا ہے حدیث سے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. یعنی اگر ایک جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہے، یہ واقعہ میں پہلے پڑھ کے مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ اس کو یہاں پہ ضرور بیان کریں. اگر آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہوا ہو، یقیناً ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہوا ہو. ایک نگاہ انسان کو بہت دور پھینک دیتی ہے اگر صحیح نہ ہو، اور ایک نگاہ اگر انسان بچا لے تو اسے بہت کچھ عطا ہو سکتا ہے. علامہ تقی جعفری کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. علامہ تقی جعفری بہت بڑے اسکالر، فلاسفر، بہت ساری کتابیں لکھی اور بہت ہائی لیول کا علم تھا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا تو باہر تک جاتے تھے، برلن یونیورسٹیز میں لیکچر دینے. کہتے میں لیکچر دینے گیا کہ تو میں نے لیکچر دیا تو جو سامنے فرنٹ رو تھی جو ہے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے پیچھے سمجھ میں، پیچھے والوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا، باقی کو نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں لیول کو اور اوپر کروں کیونکہ جو آگے بیٹھے ہوئے. تو ایک ایک کر کے میں نے اپنا لیول بڑھانا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پروفیسر کو بھی سمجھ نہیں آ. آخر میں نے کہا کہ نہیں تقی جعفری لیول کو اور اوپر لے جاؤ. تو کہہ رہا میں اور اوپر لے گیا تو دیکھا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یعنی واقعاً ان کی کتاب میں اتنے عرصے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ لینگویج نہیں آتی ہے، لینگویج آتی ہے، مگر وہ جو ٹیکسٹ ہے، وہ جو کانٹینٹ ہے، وہ اتنا ہائی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے خود کو بہت ہائی ہونا پڑتا ہے. وہ کیسے مل گیا یہ سب، کیسے مل گیا؟ نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح کی ہے جو کمپلیٹ نہیں کر پائے اور ان کا انتقال ہو گیا. مشہد مقدس میں وہ دفن ہے امام کے نزدیک. وہ کہتے ہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا نجف میں تو 27 رجب کی رات آئی. تو 27 رجب آپ کو پتہ ہے یوم بعثت ہے، خوشی کا دن تھا. تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ آج کوئی جشن ہونا چاہیے. تو جشن رکھا. تو جو ہمارے ہاں کام کرتا تھا چائے پلانے والا، تو اسے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹیویٹی، کوئی مذاق، کچھ ایسا رکھو کہ طالب علم اسٹوڈنٹس خوش ہوں. تو کہتا ہے جب سب رات کو جمع تھے اور گرمیوں کی راتیں تھیں تو اس نے کیا کیا، اپنی جیب سے ایک اخبار کا نیوز پیپر کی کٹنگ نکالی اور اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی. اور تصویر جو تھی اس زمانے میں بغداد میں کوئی ایکٹر تھی، اس کی تصویر تھی. اور تصویر ایکٹر ہی ہوتی ہے، بہرحال کہیں کی بھی ہو، تصویر ایسی تھی. تو اس نے کہا کہ میں مذاق سے کہ آپ تھوڑا سا وہ ہوں، لیکن جواب آپ کو سچ دینا ہے. یہ نہیں دینا کہ بس اسٹوڈنٹ ہیں تو نہیں، جو سچ ہے وہ جواب دینا ہے، لیکن مذاق ہے. تو اس نے بولا کہ کیا
اس تصویر سے یعنی اس لیڈیز سے کوئی شادی کرنا چاہے گا یا ایک نگاہ امیر المومنین؟ اب جب سب کے پاس آئیں تو سب نے بولا چلو مرتے وقت تو مولا امیر المومنین کو انسان دیکھ ہی لے گا، چلو تصویر جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب نے یہی کہا۔ وہ کہتے ہیں جب تصویر میرے پاس آئی تو تصویر واقعاً خوبصورت تھی، لیکن میں نے کہا تقی جعفری اپنی ساری زندگی دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا۔ کہہ رہے یہ میں نے کہا تو سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور میں طبیعت خراب ہوئی، میں کمرے میں چلا گیا۔ میں کمرے میں جا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک سایہ اندر آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ چہرہ میرے اوپر واضح ہوا، کلیئر ہوا، اس سے خوبصورت چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی شہود میں حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اور کہا اس کے بعد میری ایک عجیب کیفیت تھی۔ کہتا میں جب باہر نکلا تو میری اس حالت کو دیکھ کر میرا جو استاد تھے وہ پہچان گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جس مقصد کی تلاش تھی اس مقصد تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا مذاق نہیں کیا کرو، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، امتحان ہوا، ہم سب رہ گئے، اور تقی جعفری امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ایک نگاہ، یعنی ایک نگاہ زندگی بدل گئی تقی جعفری کی، یعنی اس مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ میں نے علامہ تقی جعفری سے ٹائم لیا کہ ہمدان یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہے، ٹائم دے دیں، تو کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرا ایک دوست تھا کنسٹرکٹ بلڈنگ بنانے والا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بلڈنگ بن رہی تھی تہران میں، اور اس بلڈنگ میں مزدور کام کر رہے تھے۔ محرم آ گیا، محرم جیسے ہی آیا تو وہ مزدوروں نے کہا کہ کیا ہم یہاں پہ کالے کپڑے لگا کے ایک عزا خانہ بنا لیں، کیونکہ ہم جا تو سکتے نہیں ہیں۔ کہا بنا لو۔ تو ایک دن وہ کہتا ہے اپنی وائف سے کہ چلو مزدوروں کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی مجلس کر رہے ہوں گے، ان کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ کہتے جب ہم مجلس میں گئے تو دیکھا کہ علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہا ہے مزدوروں کے ساتھ۔ اس وقت سنی میں نے، جب چلے گئے تو میں نے اس ایک مزدور سے پوچھا کہ یہ علامہ کیسے آ گئے؟ وہ نہیں جانتے تھے، وہ تو مزدور تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے کالے چادریں لگائیں، اب ہمارے پاس مجلس پڑھنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم نے دیکھا یہ پل سے یہ حاجی آغا گزر رہے ہیں مولانا، تو ہم نے ان کو روکا کہ مولانا ہم نے ممبر بنا لیا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آ گئے۔ ہمارے استاد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے علامہ کو کہا کہ میں آپ سے ہمدان یونیورسٹی کا ٹائم مانگ رہا تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں اور آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں علامہ نے مجھے کہا کہ جب مجھے ان مزدوروں نے کہا کہ ممبر ہے پڑھنے والا نہیں ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا علامہ یہی مجلس تمہیں قیامت میں بچائے گی، یہی مجلس۔ یعنی اس مقام پہ ایک نگاہ امیر المومنین۔ عزیزان محترم، کیا ہماری کیا خواہشات ہیں؟ کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگ مرحومین چلے گئے، کیا خواہش ہے قبر میں؟ کہ امیر المومنین کا دیدار ہو جائے۔ جس نے امیر المومنین کا دیدار کر لیا اسے کیا مشکل؟ یہی تو ہماری دعائیں ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زندہ رکھ تو محمد و آل محمد کے ساتھ، ہمیں مار تو محمد و آل محمد کے ساتھ، وجعلنی، ہمیں دنیا اور آخرت میں قرار دے محمد و آل محمد سے۔ اور کوئی نجات نہیں ہے عزیزان محترم، کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ میرے سارے عمل اڑ جائیں گے اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اگر یہ ولایت ہے تو چھوٹا سا عمل بھی
خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، ہماری ایک ہی دعا تیری بارگاہ میں پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں، محفل ہیں، ان سب کی جائز خواہشات کو جلد سے جلد قبول و مقبول فرما۔ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو آج کی رات منور فرما، ان سب کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں مشکلات کے اندر ہیں پروردگار ان سب امتوں کو، مسلمانوں کو، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، اور مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ بچے مریض ہیں، یقیناً آپ کے درمیان بھی جو یہاں پہ موجود ہوں گے آپ کے جاننے والے جو بھی لوگ مریض ہیں پروردگار ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک کے مہینے کی رحمتوں کو ہم پر نازل فرما، اس ماہ مبارک میں دعاؤں کی اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں جو بھی رحمتیں ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجد فرجہم۔ جن کے جو سوالات ہیں وہ کر لیں، جن کے نہیں ہیں وہ چائے پئیں جا کے، مسئلہ نہیں ہے، پانی پی لیں۔ لیکن کوئی میرا بھی خیال رکھتا ہے کہ پانی پی لیا کرے مولانا صاحب۔ جی مادیت سے بریک کرنے کے لیے تو میں اتنے دن لیکچر دینے آیا ہوا ہوں۔ آپ یہ جو لیکچر ہیں یہ بیسیکلی ایکچولی ٹپس یہی ہے کہ ہم پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم اپنے واجبات ٹائم پر ادا کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے واجبات کو وقت پہ ادا کرے گا تو خود بخود وہ ایک فیز میں جائے گا، یعنی اطاعت پروردگار میں۔ جب اطاعت پروردگار میں جائے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اسے کسی اور ایک دنیا میں جانا ہے جو مادی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز دیکھیں کہ ہم اپنے کاموں کو، اپنی زندگی کو اور اپنی واجبات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، تو کیا میں پرائرٹی نماز کو دے رہا ہوں یا کسی اور چیز کو دے رہا ہوں؟ یا مثلا قرآن کی تلاوت ماہ رمضان ہے، میں کچھ اور چیزیں پڑھ رہا ہوں، اگر نہ بھی پڑھوں تو شاید اتنا حرج نہ ہو، تو کیا میں قرآن پڑھنے کو، تلاوت کو پرائرٹی دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ اسی طرح یا مثلا مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اگر میں کچھ اس کی ہیلپ کر دوں تو شاید مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو کیا میں اس کو ہیلپ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرائیں گے تو خود بخود مادیت سے دور ہوتے چلے گا۔ کوئی سوال نہیں ہے اس لیے میرا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھینک یو۔